علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور خواتین و حضرات، ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہماری کوشش یہ ہے کہ دین کی باتیں، بھلائی کی باتیں، نیکی کی باتیں جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچے اتنے ہی انسانیت کا فائدہ ہے، ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ سوچا کہ آج کے موضوع کو ہم جو ہے وہ آپ نے زمزم کے پانی سے موسوم کرے اپنے عنوان کو، کہ زمزم کا جو پانی ہے، جو لوگ حج و عمرے پہ جاتے ہیں زمزم کے پانی کو لے کر آتے ہیں، تو یہ زمزم کا پانی کیا چیز ہے اور یہ زمزم کا پانی کس طرح نکالا گیا اور کس پیغمبر کی طفیل، کس کی دعاؤں کی بدولت جو ہے نا یہ زمزم کا پانی ہمیں ملا۔ تو زمزم کے پانی کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ ایک بابرکت پانی ہے اور شفا پانے والے پانی ہے، یہ لوگ اس سے شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ سیدنا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق وادی ذی زرع، جس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک بہترین انداز میں ایک نقشہ کھینچا کہ جس طرح کے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا دیا وادی ذی زرع کے مطابق، تو یہ مکہ مکرمہ میں ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو ان کے پاس جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور دور اور نزدیک کہیں پر بھی اس طرح کے آثار موجود نہیں پائے جاتے تھے کہ وہاں پر پانی موجود ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کی بے قراری سے اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے۔ عین اسی مقام ہی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور ان کی اس خدمت کے عوض وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا۔ اس چشمے کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلنے والے زمزم کے الفاظ سے زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ مسلمان عالم کے لیے یہ کنواں اور اس کا پانی انتہائی مقدس ہے۔ جس طرح کہ فرمایا کہ آب زمزم کے فضائل کے بارے میں پیارے نبی سید الاولین والآخرین، شافی محشر، ساق کوثر، امام الانبیاء، پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کو پیاس بجھانے کی نیت سے پیا جائے تو پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کی نیت سے پیٹ بھرنے کے لیے پیے تو اس کا کام کر دیتی ہے، اگر کسی مرض سے صحت حاصل کرنے کی نیت سے پیے تو یہ مقصد بھی اللہ رب العزت کے حکم اور فضل اور کرم سے پورا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کے پانی کو خوب سیراب ہو کر نہیں پیتے، اور زمزم کے پانی کے بارے میں فرمایا کہ زمزم کے پانی کو پینے کی بھی دعا ہے، جس طرح سونے سے پہلے کی دعا ہے، سونے سے اٹھنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، تو اسی طریقے سے زمزم کے پانی کو پینے کی بھی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں
جو نفع دینے والا ہو اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جب ایک مسلمان آب زمزم کے پانی کو پیتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو اس دعا کے معنی مفہوم اس کو کچھ حاصل ہونے چاہیے۔ اور یہ جو زمزم کے پانی کے بارے میں بہت سارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور احادیث کے اندر اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو آب زمزم کا جو پانی ہے اس کو دنیاوی سائنسی روح سے جب ہمارے ریسرچ کرنے والے تحقیق کرنے والے اداروں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آب زمزم کا جو پانی ہے اس پانی کے اندر مختلف قسم کی معدنیات پائے جاتے ہیں کہ میگنیشیم سلفیٹ پایا جاتا ہے، سوڈیم سلفیٹ پائے جاتے ہیں، سوڈیم کلورائڈ پائی جاتی ہے اور کیلشیم کاربونیٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ اور ہائیڈروجن سلفر جو ہے یہ ساری معدنیات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو زمزم کا پانی ہے اس کے فائدے کیا ہیں، یہاں تک اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے استعمال سے اعضاء کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور یہ قے اور متلی کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ اور آب زمزم کا جو پانی ہے یہ انسان کی جو بیماری ہے گنڈیا یہ اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ یہ انسان کی خون میں جو گرمی پیدا کرتا ہے، کئی قسم کے زہر کے لیے یہ بہترین تریاق ہے۔ اس سے پیشاب صاف آتا ہے، اس سے انسان کی پتری ٹوٹ جاتی ہے اور اعضاء کی حدت اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسان کی بہت ساری جلدی بیماریاں اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ پیارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ ہے کہ زمزم کا پانی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، جب بھی ہم زمزم کے پانی کو پئیں تو زمزم کے پانی خالی پانی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار قسم کے فوائد رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر زمزم کے پانی سے اس کو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پینے کا جو طریقہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور زمزم کو پانی کے پینے کے جو طریقے جو بتایا کہ کھڑے ہو کر پیا جائے، قبلے کی طرف منہ کر کے پیا جائے، اور زمزم کے پانی کی جو دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ نفع دینے والا علم اللہ رب العزت سے انسان مانگتا ہے، وسیع رزق انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اور ہر چیز سے شفا یابی مانگتا ہے، وشفاء من کل داء۔ زمزم کے پانی کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، اس کے اوپر جو نیت کی جائے وہ نیت کو اللہ رب العزت پورا کرتے ہیں۔ بات جو ہے انسان کی یقین کی ہے کہ وہ کتنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر یقین رکھتا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے اعمال کے اوپر، ان کی سنتوں کے اوپر، ان کی احادیث کے اوپر، ان کے اقوال کے اوپر، ان کے افعال کے اوپر کتنی وہ یقین رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت میرے کو آپ کو جب بھی ہم آب زمزم کا پانی پئیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں اور اس باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچانے کا مقصود یہ ہو کہ دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ دوسرے انسانوں تک پھیلے، اور اس سے میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، جو سن رہے ہو ان کا بھی فائدہ ہو، جن تک آپ نے بات پہنچائی ان سب کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو چیز میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو چیز فائدہ ہو،
کم سے کم وقت میں، مختصر وقت میں وہ دین کی جو بات ہے دوسرے مسلمانوں تک پہنچے، تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، وقتاً فوقتاً آپ کے خدمت میں حاضر بھی ہوں گے کہ دینی جو باتیں ہیں وہ ہم آپ تک پھیلائیں اور سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ پہنچے، اس سے کہ علم تو ایک سمندر ہے اور جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے وہ کم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ جو موضوع ہوگا ہمارا تو وہ درود شریف کے فضائل کے عنوان پر ہوگا کہ درود شریف پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہوگی، اولین ہماری یہی ترجیح ہوگی کہ کم سے کم وقت میں جو ہے نا ہم آپ تک جو ہے نا وہ قیمتی باتیں پہنچائیں اور مستند باتیں پہنچائیں، اور جو قرآن مجید اور پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو موجود ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات میں اور اکابرین کی جو زندگی ہے، تو جو ان میں جو مستند اور تحقیق شدہ جو باتیں ہوگی ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ناصر ہو، اور اللہ رب العزت میرے کو آپ کو ہم سب کو جو ہے نا وہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔